بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا اور بہت سارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ نماز کورس کروایا جائے، تو انشاءاللہ العزیز آج اس کا پہلا لیکچر ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ترتیب وائز نماز کے متعلقہ تمام احکام، تمام مسائل انشاءاللہ آپ کو اسی چینل کے اوپر سکھانے والے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تو انشاءاللہ آپ نے تمام ویڈیو کو توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو نماز کے متعلقہ تمام تر مسائل اسی چینل پہ ملیں گے۔ چلیے ہم آج کا پہلا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے نماز کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، تاکہ ہم جب تک کسی بات کی اہمیت و فضیلت کو نہیں سمجھیں گے، نہیں پڑھیں گے، تو ہمیں اس کام کا اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کی کرنے کی کتنی اہمیت و فضیلت ہے۔ ناظرین کرام، نماز رسول معظم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز ناظرین کرام مومن کی معراج ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز جو ہے ایمان کی علامت ہے، نماز دل کا نور ہے، نماز چہرے کی رونق ہے، نماز جو ہے روح کی غذا ہے، نماز گھر میں نزول برکت اور حصول رحمت کا ذریعہ ہے، نماز رزق میں وسعت کا سبب ہے، نماز جسمانی و روحانی امراض کے اندر شفا ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں روشنی ہے، نماز محشر کے دھوپ میں سایہ ہے، نماز قبر کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے، نماز پل صراط سے جلد گزارنے والی ہے، نماز گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، نماز اور دوزخ کے درمیان نماز جو ہوگی، نمازی اور دوزخ کے درمیان آڑ ہے، نماز شیطان کو دفع کرتی ہے، نماز اللہ کا قرب اور رضا عطا کرتی ہے، نماز جو ہے یہ انسان کے لیے کافر اور مومن ہونے کے اندر فرق پیدا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، نماز وہ اہم کام ہے کہ انسان کی ایمان اور عقائد کی درستگی کے بعد جو سب سے اہم فریضہ، اہم کام، اہم معاملہ مسلمان کے اوپر عائد ہوتا ہے، وہ نماز ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر تمام چیزوں سے پہلے نماز کو فرض فرمایا، اور نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے اللہ کریم نماز کے متعلق ہی حساب لے گا، سوال فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک بھی لکھا گیا کہ جس انسان نے نماز کو قائم رکھا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، گرا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، اور اگر ایسا تو نہیں کرے گا تو تجھے بہت سے کاموں میں مصروف کر دوں گا، لیکن تیری غریبی کو دور نہیں کروں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے ترمذی شریف کے اندر، آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1 بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، نمبر 2 بیماری سے پہلے تندرستی کو، نمبر 3 فقیری سے پہلے امیری کو، نمبر 4 امیری کو مشغولیت سے پہلے، فرصت کو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ ٹھیک ہے، افسوس در افسوس کہ آج مسلمان نماز سے غافل ہو گئے ہیں۔ اکثر لوگوں کے پاس نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے، جبکہ بعض لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کو اس کا درست طریقہ کار معلوم نہیں ہے۔ لیکن اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کورس لانچ کر رہے ہیں، یہ کورس لائے ہیں کہ لوگوں کو نماز کا صحیح طریقہ سکھایا جائے۔ 5 وقت کی نماز باجماعت کی پابندی انسان تبھی کر سکے گا جب اس کو نماز کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہوگا اور وہ صحیح طریقہ نماز پڑھنے کا جانتا ہوگا۔ اس مختصر کورس کے اندر انشاءاللہ ہم نماز کی فضیلت و اہمیت اور اس کے متعلقہ ضروری مسائل، قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور فقہ حنفی کی معتبر کتب، فتح و رضوی و بہار شریعت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جا بجا نماز کا حکم
بتایا گیا اور نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے، سورۃ البقرہ ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح دوسری جگہ پر رب تعالیٰ سورہ عصر کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ نماز کی نگہبانی کرو اور بیچ والی نماز کی زیادہ حفاظت کرو، یعنی عصر کی جو نماز ہے اس کی خاص حفاظت کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا سورہ ہود کے اندر، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں۔ دن کے دونوں کناروں سے صبح و شام مراد ہیں، زوال سے قبل کا وقت صبح اور بعد کا شام میں داخل ہے۔ صبح کی نماز فجر اور شام کی نماز ظہر و عصر ہیں، اور رات کے حصوں کی نمازیں مغرب اور عشاء ہیں۔ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کو مشرکوں کی مخالفت قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا اور نماز قائم رکھو، مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، گویا نماز نہ پڑھنا مشرکوں کی طرح ہو جانا ہے۔ اس کی وضاحت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے بھی ہوتی ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ بے نمازیوں کے لیے یوں وعید فرمائی تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوا دی یعنی ضائع کیں اور اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی نامی وادی کے اندر ڈالے جائیں گے۔ یعنی جو بے نمازی ہے، اللہ رب العالمین جہنم کی غی نامی وادی کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے ان کو ڈالے گا، اور جو ہے غی نامی جو وادی ہے دوزخ کے نچلے حصے میں ایک کنواں ہے جس میں اہل دوزخ کی پیپ گرتی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جہنم کی سب سے زیادہ گرم اور گہری وادی ہے، اور اس میں ایک کنواں ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ پھر اور زیادہ بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں اور سود خوروں اور والدین کو تکلیف دینے والوں کے لیے اللہ کریم نے بنایا ہے۔ قرآن کریم میں منافقوں کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں اور اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ اور سورۃ النساء میں اللہ کریم نے فرمایا جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یوں محسوس کرواتے ہیں کہ گویا کہ جس طرح کہ ان کے اوپر کوئی بوجھ لاد دیا گیا ہے جس کو وہ اٹھانا پسند نہیں کرتے۔ منافقوں کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بہت پیارا فرمان ہے کہ فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں ہے، اور اگر یہ جانتے کہ ان نمازوں میں کیا ثواب ہے تو زمین پر گھستے ہوئے گھٹنوں کے بل بھی یہ مسجد میں پہنچتے۔ قرآن کریم میں یہ بھی بتایا گیا کہ نماز پڑھنا ان لوگوں کے لیے ہرگز مشکل نہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ نماز اس انسان پر بھاری ہے مگر ان لوگوں پہ بھاری نہیں ہے جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں اور جنہیں یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہر مسلمان پر پانچوں نماز پابندی سے ادا کرنا فرض ہے۔ نماز پڑھنے میں سستی کرنا، خصوصاً فجر اور عشاء کی نمازیں نہ پڑھنا، فرمایا کہ یہ منافقوں کی علامت ہے، نشانی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنا کافروں کا طریقہ ہے، اسی لیے صحابہ کرام اعمال میں سے نماز کے سوا کسی عمل کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، حدیث پاک میں ہے بچپن ہی سے نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو وہ نماز میں غفلت پر انہیں مار پیٹ کرو، اور اس عمر میں ان کے بستر جو ہے علیحدہ کر دو۔
فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کر اسے جو ہے نماز پڑھاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح نماز کو قضا کرنے کا کیا گناہ ہے؟ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص نماز قضا کر دے اور بعد میں قضا پڑھ لے اور وہ اپنے وقت پر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا۔ حقب کی مقدار 80 سال ہوتی ہے اور ایک سال 360 دن کا، جبکہ قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا پہلا سبق تھا جس میں ہم نے نماز کی اہمیت، فضیلت پڑھی قرآن کی روشنی میں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت و فضیلت، نماز قضا کرنے کا کیا گناہ ہے، نماز کی برکتیں کیا ہیں اور نماز باجماعت کی کیا فضیلت ہے، انشاءاللہ یہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب پر رحمت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو نماز پنجگانہ کی پابندی نصیب فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔